یہاں کچھ لوگوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا ہے، اور کچھ فلاسفہ جو کالج اور جو یونیورسٹیوں کے ہیں، جیسے سر سید احمد خان جیسے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ نہیں تھا، اتنے کم وقت میں بندہ جسم کے ساتھ آ اور جا نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اور اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب بندہ خلا میں جاتا ہے، دیکھیں وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، بندہ سانس نہیں لے سکتا، تو جب بندہ سانس نہیں لے سکے گا، آکسیجن نہیں ہوگی، تو اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو وہاں پہ آگے پھر قرۂ نار ہے، قرۂ منجمل ہے، تو ان ساری چیزوں کو عبور کر کے آگے جانا یہ ناممکن ہے۔ تو اس کا جواب امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا دیکھیں جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آپ 12 مرتبہ آئے ہیں، اور 1000 سال میں جناب جبریل امین جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے ہیں، اور جناب ادریس علیہ السلام کے پاس آپ 4 مرتبہ آئے ہیں، اور جناب نوح علیہ السلام کے پاس جناب جبریل امین 950 سال میں صرف 50 مرتبہ آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ 10 مرتبہ آئے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ 42 مرتبہ آئے ہیں، اور سب سے زیادہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ 400 مرتبہ آئے ہیں۔ لیکن جب باری یامنہ کلال کی امام الانبیاء کی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 23 سال میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو اب جبریل امین جب حضور کے پاس آتے تھے تو آپ دیکھیں وہ صرف وہی مکے میں یا مدینے میں تو نہیں آتے تھے، وہ جاتے بھی تھے آتے بھی تھے۔ تو اب جبریل کون ہے میرے نبی کے غلاموں؟ اب آپ درود تاج پڑھتے ہیں وجبریل خادمہ، جبریل جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہے، حضور کی نوکری کرنے والا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے خادم کا یہ مقام ہے کہ وہ 24,000 مرتبہ آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، تو جو جبریل کا بھی آقا ہو کہ جس کی چوکٹ پہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، تو کیا جو جبریل کا آقا ہے، کیا وہ نبی ایک لمحے کے لیے ایک بار لامکان سے آگے جا بھی سکتا ہے اور واپس آ بھی سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، پھر یہاں پر کچھ خوارج نے اعتراض کیے، انہوں نے کہا دیکھیں جبریل امین نور ہیں، اور نور جو ہوتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے، لیکن سرکار کی ذات تو بشر ہے، تو بشر تو نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں جو نور ہے وہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا، سدرہ پہ جا کے رک جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہو اور جس کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہو، وہ وہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں اگر میں آپ کو مثال دے کے اور آسان کر کے سمجھاؤں، دیکھیں اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی، ہر بندے کو، مجھے آپ کو، تو آنکھ میں اللہ نے ہر بندے کی آنکھ میں ایک نور رکھا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، ہر بندے کی آنکھ میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ اب زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 14 کروڑ 98 لاکھ 95 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اب جو بندے کی آنکھ میں جو نور ہے، جب وہ سورج کو دیکھتا ہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے آپ دیکھیں وہ 14 کروڑ، یہ تقریباً آپ 15 کروڑ لا رہے ہیں، 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے کو ایک سیکنڈ سے پہلے وہ جا کے اسے دیکھ بھی لیتی ہے اور واپس بھی آ جاتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی آنکھ میں جو نور ہے، اس نور کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ 15 کروڑ کلومیٹر فاصلے پر ایک سیکنڈ سے پہلے دیکھ کے واپس بھی آ سکتی ہے۔ تو مجھے بتائیں نا، جسے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہو، جس کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہو، تو مجھے بتائیں نا پھر اس مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی وہاں سے آگے جا سکتا ہے اور واپس آ بھی سکتا ہے۔